میں چیلنج کرتا ہوں ماہرہ خان کو، ان کو بھی، اور بھی جتنی بھی اداکار آئے ہیں یا گلوکار آئے ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کرتی ہیں، کہ آپ ایک دفعہ عمران خان کے اوپر تنقید کر کے دکھا دیں، اگلے دن آپ کو آپ کی اصل اوقات لوگ بتائیں گے۔ مجھے خلیل الرحمان قمر سے زیادہ غلیظ انسان کو نہیں لگتا اس ملک کے اندر، اور تو گالی نکال دی تھی اس نے، اور وہ اس گالی کی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا تھا۔ احسن اقبال صاحب میرے گھر آئے تھے، مجھے نون لیگ کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس میں آ جائیں، میرے گھر آ کے کہا تھا۔ ایم کیو ایم نے تو باقاعدہ مجھے دھمکیاں دی تھی۔ سب سے زیادہ میں اس وقت جو نقصان پہنچا رہی ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اس نے ان کو اور بنا دیا۔ اب یہ لوگ کچھ بھی ہو جائے نا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اقرار کا اور میرے ساتھ موازنہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک بندہ ہے جو اینکر ہے انڈیا کا، جو بہت اونچا اونچا بولتا ہے، عوام کو جواب چاہیے۔ تو اگر آپ اس کا موازنہ جو ہے وہ آپ سنجے دت سے یا شاہ رخ خان سے کریں گے تو یہ زیادتی ہے۔ وہاں بیٹھ کے نا یہ شہباز گل جیسے اور جبران الیاس جیسے پی ٹی آئی کے جو اسپیشلی لوگ ہیں، سیکولر ملک کے اندر بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں پوری زندگی، اور ہمارے ملک میں ایک مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں عمران خان کی۔ مطلب آپ منافقت کا لیول دیکھیں۔ آخری آدمی جو بوٹ پالش کر کے آئے ہیں وہ عمران خان ہے۔ ساری عمر انہوں نے چمکتی ہوئی چیزوں کے اوپر چھلانگ لگائی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی چیز چھوڑ دی ہو۔ ان کے لیے موت، یہ سب موت ان کے لیے زیادہ چمکتی چیز ہے، ان کے لیے زندگی نہیں ہے۔ زندگی بے عزتی کی ہے، ذلت کی آگے، اگر وہ اس طرح کی ڈیل کر کے آتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ای ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ای ذوالفقار ڈیجیٹل، اور سلسلے کا نام ہے گل سننی مائے میری ہے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، ہم ڈیفینیٹلی یہ کہیں گے کہ پاکستان کا بہت بڑا نام، بہت شہرت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، ابھی بھی بہت زیادہ خبروں میں رہتے ہیں، سوشل میڈیا میں ہر وقت ان رہتے ہیں، اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی دن کسی بھی انسان کے فون پہ ایسا گزرتا ہوگا جب ان کی کوئی نہ کوئی ریل سامنے نہ آتی ہو۔ برابری پارٹی کے ہمارے پاس بانی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، جواد احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل خیریت ہے جی۔ آج کل تو میرا خیال ہے آپ کو پوڈ کاسٹ نے زیادہ تھکا دیا ہوگا سیاست سے۔ نہیں، پوڈ کاسٹ میں بہت کم کرتا ہوں، میں تو بہت سلیکٹو ہوں اس معاملے میں۔ اور تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے لیے واقعی بہت آنر کی بات ہے، بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ، آپ نے بلکہ کافی میرا خیال ہے کہ انتظار کیا ہے، وہ ہماری ٹیم کی بھی غلطی تھی، لیکن اصل میں نا سیاست میری بڑی مشکل ہے، تو سارا دن میں مصروف ہوتا ہوں، اور عام لوگوں کی پارٹی بنانا بڑا مشکل کام ہے، تو اس لیے آئی ایم سوری کہ تھوڑا سا ٹائم لگ گیا آپ کے پاس آنے میں۔ نہیں، آپ جب بھی آئیں بہترین ایک وقت تھا۔ جواد بھائی، ہم آپ کا سفر شروع کریں گے آپ کے کالج کے زمانے سے۔ آپ نے یو ای ٹی سے گریجویٹ کیا، جی، میکینیکل انجینئرنگ کی۔ اچھا، اس وقت جو یو ای ٹی کا دور تھا، اس وقت وہاں پر سیاست اور وہ اس وقت ایک پورا وہ آپ کہہ لیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز اور وہ والا دور تھا، آپ کے ٹائم پہ تھا؟ میرے ٹائم پہ ہی تھا وہ، ایکچولی اسی وقت تو تھا۔ اچھا، کچھ عرصہ پہلے نا ایک دفعہ یو ای ٹی لاہور میں مجھے ایلمنائی کا جو فنکشن ہوتا ہے نا، جس میں سارے آئے ہوتے ہیں، تو مجھے وہاں پہ وہ ان کا پیار ہے، تو وہ مجھے اسٹیج پہ بٹھاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے مطلب پرومیننٹ لوگوں میں سے ہیں۔ میرے ساتھ احسن اقبال صاحب بھی بیٹھتے ہیں، پھر جیسے ایچ ای سی جو ہے اس کے جو بھی ہیڈ ہوتے ہیں، یا پھر انجینئرنگ کاؤنسل کے ہوتے ہیں، وابڈا کے چیئرمین، اس طرح کے لوگ، ہم سب 6 7 8 لوگ جو ہیں وہ اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں، باقی ہال سارا بھرا ہوتا ہے، اس میں سارے پرانے ہمارے لوگ آئے ہوتے ہیں۔ تو میں اس میں ایک دفعہ میں نے بتایا تھا لوگوں کو کہ جب میں یو ای ٹی میں گیا تھا تو اس وقت اسٹوڈنٹ یونینز بینڈ تھیں، ضیاء الحق نے آ کے نا تو بین کر دی تھیں اسٹوڈنٹ یونین سے تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ نواز شریف الیکشن جیتے، اور پنجاب میں میرا خیال ہے 1987 کی بات ہے، یہ 1987 88 کی بات ہے، تو اس وقت انہوں نے دوبارہ اسٹوڈنٹ یونینز کھولنے کا اعلان کیا۔
تو اس وقت جو اسلامی جمعیت طلباء تھی یہ تو ہوتی ہی ہاسٹلز میں تھی، اس وقت بھی تھی جماعت اسلامی کے جو لوگ تھے. اسی طرح مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن وہ بنی، ایک قائد اعظم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنی، ایک پی ایس ایف تھی مطلب پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن. تو وہ جو الیکشن ہوا تو اس میں کیو ایس ایف جیت گئی. کیو ایس ایف بنی تھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، مطلب پیپلز پارٹی نون لیگ نے مل کے بنائی تھی. نون لیگ نہیں تھی اس زمانے میں، پاکستان مسلم لیگ تھی. تو میرے دور میں تو بہت لڑائیاں ہوئی ہیں، اتنی زیادہ کہ لوگ قتل ہوئے، لوگوں کو گولیاں لگیں. میں بھی ایک دفعہ جو ہے میں میوزک سوسائٹی کا پریزیڈنٹ تھا، اور میں میوزک اس زمانے میں جوپٹرز میں بھی چلا گیا ہوا تھا، اور میں گا رہا تھا جوپٹرز میں. تو مجھے کہا گیا کہ جی آپ فنکشن پہ یہ جو ہو رہا ہے اس دفعہ ویلکم ہو رہا ہے، جب 7-8 ہزار لوگ آتے تھے ہر سال، جو ویلکم ہوتی تھی نئی کلاس کو جو، تو اس میں آپ نہیں گائیں گے. تو میں نے کہا جی میں تو گاؤں گا. اب تو خیر جماعت اسلامی میں بڑے دوست ہیں میرے لیاقت بلوچ صاحب بڑے اچھے میرے واقف ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں. ابھی میر العظیم صاحب نے، لیاقت بلوچ صاحب نے، اور جماعت اسلامی کی جو لیڈرشپ ہے، جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے تعزیتی جو وہ تھے خط وہ تینوں نے بھیجے، ان کا بڑا شکریہ. لیکن اس زمانے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ اسٹیج پہ چڑھے تو آپ کو گولی مار دیں گے. تو میں نے پھر بڑی وہ سیکیورٹی کے اندر جا کے انہوں نے مجھے اسٹیج پہ چڑھایا، اور میں سارا وہ گاتے ہوئے میں نے میرے خیال 4-5 سانگز میں نے کیے ہوئے تھے. میں بڑا سینئر تھا اس وقت، تو 4-5 سانگز میں نے کیے، اور میں یہی سوچتا رہا کہ یار کہیں سے گولی آئے گی تو مطلب اگر مجھے لگ گیا پتہ کہ سٹارٹ ہوگی یہ فائرنگ اور پہلا فائر مجھے نہ لگا تو پھر میں دیکھوں گا کیسے بچا جا سکتا ہے. تو مجھے وہ اس طرح کی فیلنگ یاد ہے. تو آپ کا اس وقت ایکٹیولی پالیٹکس کے اندر کچھ تھا رول جو آپ کو منع کیا گیا، یا کوئی ایفیلیشن آپ کی تھی کسی طرف جو آپ کو خاص طور پہ منع کیا گیا؟ نہیں، میں تو میوزک سوسائٹی کا پریزیڈنٹ تھا نا. لیکن اس وقت وہ اعتراض کرتے تھے کہ پاکستان میں موسیقی حلال ہے یا حرام ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا آج تک. پاکستان اتنا سوچ اور ذہنی اعتبار سے اتنا پسماندہ ملک ہے، اور اس میں مذہب کو اس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے کہ جو بیسک آرٹ فارمز ہیں جن میں میوزک آتا ہے، ڈانس، پھر ڈرامہ مطلب ایکٹنگ، پھر ماڈلنگ، فلم، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اصناف ہیں. ان کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ یہ اسلام کے اندر اس کے دائرے میں نہیں آتی. لیکن لوگ اس کے باوجود میوزک بھی سنتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں، سارا دن سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں چیزیں، سب میں میوزک ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے بہت بڑے بڑے مولوی حضرات جو ہیں، میرے دوست ہیں سارے، میرے ہم وطن ہیں، تو وہ آتے ہیں ٹی وی پہ، اور وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لیکچر دیتے ہیں، اور جب بریک ہوتی ہے تو پھر میوزک کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ اس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہمارا معاشرہ بیسکلی ایک منافقانہ معاشرہ ہے. ہم لوگ منافقت کی غلاظت میں رہتے ہیں، اور ہم اتنے لتھڑے ہوئے ہیں اس کے اندر کہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہم کتنے زیادہ گندے ہو چکے ہوئے ہیں. ہمارا پورا جسم جو ہے وہ آلودہ ہے، کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے جب انسان جو ہے نا وہ ان چیزوں سے بالکل بے احساس ہو جاتا ہے. جب آپ بار بار وہی حرکت کرتے ہیں نا، تو پھر اس کی کوئی لاجیکل یا اس کی کوئی ریشنل فوٹنگ یا فاؤنڈیشن نہیں رہتی. لوگ بس اس رٹ میں چلتے جا رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو بڑی ضرورت ہے کہ یہ اپنی چیزوں میں نظر ثانی کرے، اور اسپیشلی اس چیز پہ کرے کہ اگر آپ نے 21ویں صدی میں انسانوں کے جو باقی گروہ ہیں، جس میں ویسٹ بھی ہے، جس میں چائنا بھی ہے، جس میں رشیا بھی ہے، جس میں جاپان بھی ہے، جس میں ٹرکی بھی ہے، یہ سارے ملک جو ہیں، پھر یورپ ہے، یہ سارے، پھر نیوزی لینڈ آسٹریلیا بھی ہیں، امریکہ تو ہے ہی، یہ سارے ملک جو ہیں ان میں ترقی ہوئی ہے اور خوشحالی آئی ہے. یہ آزادیوں کے ساتھ آئی ہے، لوگوں نے آزادیاں حاصل کی ہیں.
عورت نے بھی حاصل کی ہے، مرد نے بھی حاصل کی ہے، بچوں نے حاصل کی ہے، جانوروں نے حاصل کی ہے. انہوں نے خود نہیں کی لیکن ان کو دی گئی ہے آزادی. اب وہاں پہ تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں. اسی طرح وہاں پہ ٹرانسجینڈرز کے بھی حقوق ہیں. وہاں پہ یونخ کے بھی، مطلب جس کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، اس کے بھی حقوق ہیں. تو پوری دنیا میں جو ہے نا اور طرح دیکھا جاتا ہے چیزوں کو. ہمارا ملک جو ہے بالکل اور طرف چلتا ہے. اسی وجہ سے نہ ہم آگے جاتے ہیں نہ پیچھے جاتے ہیں. سائنس، ٹیکنالوجی، منطق اور انسانیت ہمیں سے بڑے دور ہیں ابھی تک. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بڑی مزیدار بات ہے. میں جب لوگوں سے پوچھتا ہوں نا کبھی کہ آپ کو اگر پوچھا جائے کہ انسان ہونا، پھر ایک وطن کا باشندہ ہونا، اور پھر ایک مذہب کا پیروکار ہونا، اس میں سے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کیا ہے آپ کے لیے؟ تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کا پیروکار ہونا. اور یہ ان لاجیکل بات ہے، ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا. کیونکہ مذہب کا جو پیروکار ہے نا، وہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا مذہب ہے. ہندو، سکھ، مسیحی، مسلمان، یہودی اور بدھ مت. لیکن یہ خیالات ہیں ہمارے، یہ ہمارے خیالات ہیں، ہمارے جذبات ہیں، ہمارے احساسات ہیں. یہ کوئی مادی حقیقت نہیں ہے. لیکن جو باقی دونوں چیزیں ہیں، انسان ہونا اور کسی ملک کا باشندہ ہونا، وہ مادی چیزیں ہیں، وہ حقیقتیں ہیں، وہ مادی حقیقتیں ہیں. مطلب اگر آپ کسی کو بھی دیکھیں، آپ کو پتہ بھی نہ ہو اس کا کیا مذہب ہے، اس کا کیا قوم ہے، یہ کہاں سے، آپ اس کو دیکھیں، آپ بتا سکتے ہیں یہ انسان ہے. اسی طرح جب آپ پاسپورٹ لیتے ہیں، کوئی ملک آپ کا پاسپورٹ بناتا ہے، تو وہ پاسپورٹ اس ملک کا ہوتا ہے جس میں آپ رہتے ہیں. یہ ایک مادی حقیقت ہے کہ ہم وہاں رہتے ہیں، ایک جگہ پہ رہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر لکھا جاتا ہے، اور کئی تو ملک لکھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے. کچھ ملکوں میں وہ پوچھتے ہیں، کچھ ملکوں میں نہیں پوچھتے. کچھ ملکوں میں پوچھتے ہیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارا مذہب ہے ہی نہیں، جیسے یورپ میں اور امریکہ میں. لیکن پاکستان جیسے ملک جو ہے نا، یہ ادھر آپ کسی بھی انسان سے کوئی بھی بات کریں گے نا، کوئی بھی بات، تو وہ اس کے اندر سب سے پہلے اپنا ایک مذہبی نقطہ نظر دے گا، حالانکہ وہ اس کا پرسنل معاملہ ہے. صاف پینے کے پانی کا بھی مسئلہ ہو نا، کہ صاف پینے کا پانی چاہیے علاقے کو، تو وہ ہر بندہ اس کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ اس کے بارے میں تاریخ میں کیا ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گا، حالانکہ دیکھیں تاریخ بھی اپنی اپنی ہوتی ہے. مسیحی کی اپنی ہے، ہندو کی اپنی، بریلوی کی اپنی ہے، دیوبندی کی اپنی ہے، آغا خانی کی اپنی ہے. بس شیعہ سنی تو چھوڑیں، اس کے اندر بھی بہت سارے اور فرقے ہیں. اسماعیلی ہیں شیعہ کے اندر، آغا خانی ہے، یہاں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی سارے ہیں. کہاں آپ جائیں گے بھائی؟ آپ نے صاف پینے کے پانی کا مسئلہ حل کرنا ہے، کوئی سائنٹیفکلی بات کر لو نا، منطقی بات کر لو. اسی طرح آپ سوشل میڈیا پہ جائیں گے، سارا وقت آپ کو جو آپ کا پرسنل مسئلہ ہے، آپ مذہب آپ کا پرسنل معاملہ ہے، کسی کا چھیڑو نا، اپنا چھوڑو نا. لیکن آپ سوشل میڈیا پہ جائیں گے، کوئی بھی بات ہوگی، نیچے صرف لوگ یہ بات کرے ہوں گے. تو ہمارا جو ملک ہے نا، یہ 21ویں صدی کے تقاضے ہی پورے نہیں کرتا، یہ ترقی اور خوشحالی کے تقاضے پورے نہیں کرتا. لیکن جواد بھائی، یہ بنا بھی تو آپ اسلام کے نام پر ہی تھا نا، اس کی ڈویژن بھی تو وہیں سے شروع ہوئی ہے نا. دیکھیں، اسلام کے نام پہ نہیں بنا، یہ مسلمانوں کے نام پہ بنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہی ہے اس بات کا کہ جو یہ ملک ہے، اس میں میجورٹی جہاں پہ مسلمانوں کی تھی، ان کو کہا گیا کہ آپ علیحدہ ریاست بنا لیں. اور اس کی بھی جو وجہیں تھیں وہ جیوگرافیکل بھی تھیں اور پولیٹیکل بھی تھیں. کیونکہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ وہ بڑے غریب ہیں اور وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں زیادہ تر، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ایسا ہی تھا، تاریخ میں بھی ایسے ہی ہے. تو جابس بھی نہیں اچھی ملتی ان کو، یہ بہت پریشانی میں، غربت میں بھی رہتے ہیں. تو شاید آپ کو پتہ ہو کہ جب محمد علی جناح جو ہیں، جن کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں، جب وہ چلے گئے چھوڑ کے سارا کچھ، دل برداشتہ ہو کے انگلینڈ، تو علامہ اقبال نے ان کو خط جو لکھا تھا، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ آپ واپس آ جائیں، کیونکہ مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے. وہ بات یہ سمجھ آئی ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ بہت غریب ہے. اس خط میں یہ لکھا تھا، وہ بہت غریب ہے، اور مسلمانوں
کے لیے بڑے مسئلے ہیں اس وقت بر صغیر میں، لیکن ایک بات مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ ہم ان کو کیسے جوڑ سکتے ہیں آپس میں، تو وہ چیز ہے اسلام. ہم اس کا اگر نام لیں گے تو یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. تو انہوں نے بیسکلی اپنی قوم کو، جو کہ ایک مذہب کے حوالے سے سائیڈ لائن ہوئی تھی، ان کو اکٹھا کر کے یہ سوچا کہ ان کا مستقبل تھوڑا بہتر ہو جائے گا. تو یہی ایک وجہ تھی. باقی جو ہے نا کہ یہ اسلامی ملک اور پھر خدا نے اس کا حفاظت کا ذمہ لیا، اور یہ ایسی باتیں جیسے آج کل مودی جو ہے وہ ہندوازم کے بارے میں کر رہا ہے. آپ کرتے رہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ خدا نے ایسا کوئی بھی وعدہ کسی سے بھی نہیں کیا ہوا کہ کوئی ملک جو ہے وہ اس کو میں ٹھیک رکھوں گا، آپ بنا لیں. وہاں تو پیلسٹین کا ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا. ویسے بھی اگر پاکستان کو اس طرح آپ دیکھیں تو پاکستان کے 2 حصے تو پہلے ہی ہو چکے ہیں. 1971 میں ایک حصہ تو آپ کا چلا گیا. تو یہ کہنا کہ جی اس کی خدا حفاظت کر رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کرنا، میں نے اب وہ کہا نا کہ آپ کوئی بھی چیز اس ملک کی اٹھا لیں، لاجیکل آپ کو کہیں سے بھی اس کے بارے میں پوزیشن نہیں ملے گی، نہ پولیٹیکل اور نہ سوشل. اور سب سے امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ جو پولیٹیشین ہیں ہمارے، جو سیاستدان ہیں، وہ سارا دن لوگوں کو مذہب کا چورن بیچتے ہیں. حالانکہ میں نے پھر کہا کہ مذہب سے خوبصورت چیز کوئی نہیں ہے اگر آپ اس کو اپنی ذات تک رکھیں اور خدا کا اور آپ کا معاملہ ہو. لیکن مذہب ہی سب سے زیادہ تقسیم کرنے والی چیز بن جاتی ہے اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھیں اور دوسرے کو غلط، اور آپ دوسرے پہ اپنا مذہب ٹھونسنے کی کوشش کریں، تو پھر صرف لڑائی ہوتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے پاکستان میں ہمارے جیسی جو پارٹی ہے جو ترقی پسندی یعنی پروگریسوزم، روشن خیالی یعنی انلائٹنمنٹ، اور اس کے علاوہ پھر پراسپیرٹی فار آل یعنی سب کے لیے خوشحالی، ہماری جیسی پارٹی جب تک پاور میں نہیں آئے گی یہ ملک کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کے ادھر غربت نہیں ختم ہو سکتی، ادھر انوویشنز نہیں ہو سکتی، ادھر انوینشنز نہیں ہو سکتی، یا ایکسپورٹ تک بڑھانا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ایکسپورٹ بھی آخر کار انوینشنز بیسڈ ہوتی ہے یا مشینری بیسڈ ہوتی ہے نا. آپ انڈسٹریلائز ہوتے ہیں، آپ کو مشینری آتی ہے، پھر آپ اس کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس کو RED کہتے ہیں، R&D، اس کے تھرو پھر آپ آگے سے آگے انوویٹ کرتے ہیں. تو ہم تو انوویٹ کے آئی کے نقطے کے برابر بھی نہیں ہیں اس وقت دنیا میں. تو اس لیے میں کافی مخدوش قسم کا مستقبل دیکھتا ہوں پاکستان کا اس وقت. آپ نے جس طرح کہا کہ اگر آپ کی جیسی پارٹی آتی ہے تو آپ کو ذرا بہتر حالات نظر آتے ہیں. ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کی حکومت آ گئی، ٹھیک ہے. اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ میں عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے چاہ رہی ہوں کہ اب آپ وزیر اعظم آپ بن گئے یا آپ کی پارٹی میں سے کوئی بھی بن گیا جس کو آپ نے سمجھا، جو بھی پوزیشنز ہیں، آپ نے کچھ تو سوچا ہوگا کہ اچھا اگر آپ کی آ جاتی ہے حکومت اور آپ پنجاب میں بھی آپ کے پاس ہے، سندھ میں بھی آپ کے پاس ہے، کہ مطلب تمام پروونسز میں آپ کے پاس ہے. پہلی بات یہ کہ وہاں پہ وہ کون سے لوگ ہوں گے، ٹھیک. اور اس کے بعد آپ نے جس طرح کہا کہ برابری پہ ایک لانا، کہ یعنی کہ سب کے لیے حقوق برابر اور سب کے لیے مواقع بھی برابر ہونے چاہیے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جہاں ابھی، کیونکہ وہ بچے ہیں جن کی ایجوکیشن اس لیول پہ سب کی برابر ہوئی ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو ایک دم سے وہ آپ سسٹم میں کیا چیز لے کر آئیں گے، یا آپ کا کیا ایسا ہوم ورک ہے جو لوگوں کو لگے کہ ہاں یہ پریکٹیکل ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ ایک جیسی ایجوکیشن نہیں ہے اور ایک جیسے مواقع نہیں ہے، اس کے لیے تو آپ کو ایک سازگار سسٹم پیدا کرنا پڑتا ہے، اور اس سسٹم کے اندر اتنی گنجائش ہو کہ وہ اتنے زیادہ لوگوں کو اچھی تعلیم بھی دے سکے، اور جب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں بچپن سے لے کے ادھیڑ عمری تک، جب تک انہوں نے PhD تک بھی اگر کرنی ہے، تو اس دوران ان کو اگر بیماری ہو تو اس کا علاج بھی بہترین ہو، اس کے دوران ان کے ماں باپ کا خیال بھی رکھا جائے، تو اس کے دوران اس ملک کے اندر جو بھی چیزیں اگتی ہیں، بنتی ہیں، ملتی ہیں، ان سب پہ ان کے خاندان کی دسترس ہو تاکہ خوشحالی سے رہ سکیں. تو یہ زیادہ بڑا سوال ہے کہ کیا کسی ملک کے اندر ایسا سازگار سسٹم یا ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں بنیادی حقوق اور ایکول اپرچونٹی یعنی برابری کے مواقع وہ مل سکیں لوگوں کو.
تو اس کے لیے پھر ہمیں سب سے پہلے ریفارمز کرنے پڑتے ہیں. جو ریفارمز ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ لوگ کر نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے جو ریفارمز ہوں گے وہ عام لوگوں کے حق میں ہوں گے اور جو رولنگ کلاس ہے، جو حکمران طبقہ ہے، اس کے اگینسٹ ہوں گے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی، آپ امیروں کے خلاف ہیں. میں کہتا ہوں بالکل نہیں، ہم امیروں کے خلاف نہیں ہیں، ہم امیروں کے بنائے ہوئے سسٹم کے خلاف ہیں جو امیروں کو اور امیر کرتا ہے اور غریبوں کو اور غریب کرتا ہے. تو ہم جب آئیں گے تو ہم ایسا سسٹم لے کے آئیں گے جو غریبوں کو امیر کرے گا اور امیروں کو جیسا وہ خوشحال رہ رہے ہیں وہ ان کو رہنے دے گا. تو اس کے لیے ایک بہت ہی کمپلیٹ ٹوٹل اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. اس میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پہلے نمبر پہ لینڈ ریفارمز ہیں. دنیا کے اندر اگر کوئی چیز ایک ایسی ہے، صرف ایک اگر میں نے پوائنٹ آؤٹ کرنی ہوگی، کون سی ایسی چیز ہے دنیا میں جس کی وجہ سے یہ دنیا ہے، تو وہ آکسیجن جو ہوا میں ملتی ہے اور پھر جو سورج سے آپ کو روشنی آتی ہے اور جو ہوا چلتی ہے اور اس طرح کی تمام چیزیں، جیسے بارش ہوتی ہے، یہاں سے بخارات میں پانی بلبلے وہ ویپر میں جو اوپر جاتا ہے اور وہ نیچے آتا ہے. پھر ان کے علاوہ یہ تو وہ ہے نا جو ماحولیاتی چیزیں ہیں، ان کے علاوہ ایک ہی چیز ہے آپ کے پاس، وہ ہے زمین. یہ زمین ہی ہے جس کے اوپر ہم کھڑے ہوتے ہیں، جس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں، جس پہ ہم لیٹتے ہیں، جس پہ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں، چلنے پھرنے کا کام، مشینوں پہ کرنے کا، کھیتی باڑی کرنے کا، زمین کے اندر سے معدنیات نکالنا، زمین کے اندر سے غلہ اگانا، زمین کے اوپر فیکٹریز لگانا، زمین کے اوپر گھر بنانا، یہ زمین ہی ہے. اس میں سے تیل نکالنا، اس میں سے گیس نکالنا، پھر بجلی کے کارخانے لگانا، یہ ٹوٹل زمین کا ہی معاملہ ہے. تو لینڈ ریفارمز جو ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات ہے جیسے آپ نے جاگیرداروں سے زمینیں لے کے دے دیں غریبوں کو جو مزارے ہیں. ایسا نہیں ہے. لینڈ ریفارمز کا مطلب ہے کہ زمین جو ہے وہ کسی بھی انسان کی زیادہ بڑی زمین ملکیت ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے لینڈ ریفارمز یہ ہیں، ہم زمین جو ہے اس کو خدا کی سمجھتے ہیں، اور اگر وہ خدا کی زمین ہے تو پھر سب کی زمین ہے. اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جتنی بھی زمین ہے، اب چونکہ لوگ ایسا سمجھتے نہیں ہیں تو اس لیے نہیں سمجھتے کیونکہ وہ سوچتے بھی نہیں ہیں. یہ جتنی بھی زمین ہے دنیا میں، ان میں سے ایک بھی زمین کا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی خدا نے کسی کو رجسٹر کر کے نہیں دیا. کسی فرشتے نے آ کے اس پہ مہر نہیں لگائی کہ جیسے وہ LDA ہے نا، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تو ایسی گاڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کوئی نہیں ہے، مطلب GDA نہیں ہے. اللہ کا گھر اور جو قبلہ اول تھا اس کو تو اللہ نے خود پسند کیا. وہ تو دیکھیں خدا کی جو زمین ہے، جتنی بھی ٹوٹل زمین ہے، اگر اس میں آپ خدا کی چیزیں بھی اس کو ایٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، میں تو مسلمان ہوں، آپ بھی ہیں، ہمارا جذباتی معاملہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ خدا کی زمین ہے. تو پھر وہ اگر خدا کی زمین ہے خانہ کعبہ، تو پھر اس کو بھی تمام مسلمانوں کی دسترس میں ہونا چاہیے. وہ سعودی عرب کی دسترس میں کیوں ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. لیکن سب مسلمان جاتے تو ایسا تو نہیں ہے. سعودی عرب تو آپ کو ویزا لینا پڑتا ہے، سعودی عرب میں آپ کو پیسے ہوں تو آپ جا سکتے ہیں. سعودی عرب میں اگر آپ سعودی عرب چاہے تو آپ جا ہی نہیں سکتے. وہاں پہ بارڈرز ہیں. وہاں پہ دنیا میں کسی بھی ملک کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس کے اندر 2 کام کرنے پڑتے ہیں. اپنا بارڈر کراس کرنا پڑتا ہے، دوسرے کا بارڈر انٹر کرنا پڑتا ہے. تو خدا کا گھر تو ہمارے پاس نہیں ہے. خدا کا گھر تو مکہ والوں کے پاس ہے، اور مکہ میں جو رہتے ہیں وہ کسی بھی وقت حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں. یا پاکستان کے اندر مشکل سے چند لاکھ لوگ ہیں جو حج یا عمرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہاں جانا ہوتا ہے. وہ ان کے دسترس میں ہے، وہ ان کے کنٹرول میں ہے، وہ ان کے قبضے میں ہے. تو اس لیے جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ایون خانہ کعبہ یا ہندوؤں کا کوئی ان کی کوئی بہت بڑی مندر، یا جیسے کلیسا ہے مسیحیوں کا، یا جیسے یہودیوں کا جو ہے وہ سیناگوگ ہے، ہاں سیناگوگ ہے، گردوارے ہیں، پھر وہ بدھسٹ جو ٹیمپلز ہیں، ان کے مطابق وہ ان کے لیے خدا کے گھر ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی کا اس پہ کنٹرول ہے. ایون پاکستان میں جو داتا دربار ہے، اس کے بعد ساتھ ایک اسپریچول کنیکشن ہے، لیکن یہ بھی مجاوروں کے کنٹرول میں ہے. تو دیکھیں دنیا میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، واپس میں وہیں آتا ہوں کہ زمین جو ہے نا، زمین
وہ اگر وہ خدا کی ہے، اگر وہ رب کی ہے تو وہ سب کی ہے۔ اب یہ بتایا جائے کہ کیا یہ زمین جو تھی یہ خدا نے اگر رجسٹری نہیں کی تھی تو یہ زمین لوگوں کے پاس گئی کیسے؟ یہ کیسے گئی کسی کے پاس، اس کی اونرشپ میں کیسے گئی؟ تو اس کا ایک صاف سمپل سلوشن یہ ہے کہ زمین لوگوں سے سوائے اس زمین کے جہاں پہ کوئی انڈسٹری لگا سکتا ہے اور وہ چلتی ہو انڈسٹری پر، جہاں پہ کوئی ایگریکلچر کا کام کر سکتا ہے اور وہ ایگریکلچر ہو رہا ہو تاکہ اس سے بنی نوع انسان کو فائدہ ہو۔ اسی طرح وہ تمام چیزیں جو وہ انسان وہاں پہ کر کے لوگوں کی فلاح کے لیے کوئی چیزیں وہاں سے نکال سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں غلہ جیسے، تو وہ ان کے پاس ہو۔ ادروائز کوئی زمین کسی کے پاس نہیں ہوگی، کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا اس کی، لیکن یہ ریاست کے پاس ہوگی۔ اور وہ چھوڑیں گے کیسے؟ وہ تو ان سے چھڑوانا پڑے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے غریب لوگ جو ہیں ان کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا تو آپ ان کو یہ کہتے ہیں یار آپ دعا کرو خدا سے، آپ سسٹم نہیں بدلتے کہ ان کو کچھ مل جائے، آپ ان کو یہ لارا لگا دیتے ہیں کہ جاؤ خدا سے ملو، خدا سے بات کرو۔ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں بات، میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک اسکٹ لکھا تھا، اس میں ایک آدمی ہوتا ہے، وہ اس کا نام تھا چیریٹی، خیرات۔ وہ ایک آدمی ہوتا ہے، وہ بلڈر ہوتا ہے، اس کے بعد ایک مزدور کام کر رہا ہوتا ہے، وہ مزدور اس کے پاس بڑے عرصے سے کر رہا ہوتا ہے، 15-20 سال سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ آتا ہے اس کے پاس، وہ کہتا ہے جی مجھے میری بیٹی بیمار ہے تو مجھے پیسے چاہیے کچھ۔ وہ کہتا ہے کتنے پیسے چاہیے؟ وہ کہتا ہے جی کوئی 40,000 روپیہ چاہیے۔ وہ کہتا ہے 40,000 تو میں نہیں دے سکتا، میں سمجھا تھا 2-3 ہزار روپے کا کام ہوگا۔ وہ کہتا ہے نہیں، وہ اس کا کافی کوئی بڑا آپریشن ہے، اس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے دیکھو میں تو اتنے پیسے نہیں دے سکتا۔ جیسی وہ خیر چلا جاتا ہے، جب وہ جاتا ہے تو وہ پیچھے سے وہ ایک اس کا آتا ہے مینیجر، وہ آگے کہتا ہے کہ جی آپ کی عمرے کی ٹکٹیں بک ہو گئی ہیں، اب آپ عمرے پہ جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا، یہ تو بڑا اچھا ہو گیا۔ وہ بھی کر ہی رہا ہوتا ہے یہ بات، تو اس کو ایک اور فون آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے پل بنایا تھا وہ گر گیا۔ تو وہ کہتا ہے ارے بیڑا غرق ہو گیا۔ اچھا پہلے وہ کہتا ہے کہ عمرے کی ڈیٹیں کسی صورت میں یہ چینج نہیں ہونی چاہیے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ میں نے پتہ نہیں منت مانگی ہوئی ہے کہ میں نے انہی دنوں میں جانا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ پل گر جاتا ہے، وہ اس کو فون آتا ہے اسی وقت، وہ کہتا ہے پل گر گیا ہے، وہ آپ کو تو بلایا ہے مطلب گورنمنٹ کے لوگوں نے۔ تو وہ اس کو مینیجر کو بلاتا ہے، اس کو کہتا ہے یار عمرے کی نا ڈیٹیں آگے کر دو۔ تو وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں تمہیں نہیں پتہ مسئلہ ہو گیا کوئی۔ وہ پل کیوں گرا ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے ناقص مٹیریل لگایا ہوتا ہے، ساتھ وہ عمرہ کرنے بھی جا رہا ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی نکلتا ہے نا وہاں سے، وہ دوبارہ آتا ہے واپس، وہ لڑکا جس نے اسے پیسے مانگے ہوتے ہیں، وہ جا رہا ہوتا ہے اپنی گاڑی کی طرف۔ وہ اسے کہتا ہے کہ سر جی میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ وہ کہتا ہے کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ 20 سال گزارے ہیں اور میں نے اپنی زندگی میں آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ کام نہیں کیا، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے پیسے دے سکے، تو پلیز مجھے پیسے دے دیں۔ تو وہ اس کو پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ اسے کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور نہ ہی میں لوگوں میں بانٹتا پھرتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے پھر میں کیا کروں؟ تو وہ کہتا ہے کچھ نہیں، تم خدا سے دعا مانگو۔ تو دیکھیں ہم نے نا غریبوں کو اس ملک میں دعاؤں پہ لگایا ہوا ہے، اور جس طرح ہم ان کا استحصال کرتے ہیں اور یہ امیر اشرافیہ پھر تمام وہ لوگ جو خوشحال ہیں، اسی طرح جب آپ امیروں سے واپس لیں گے، اور اتنا تھوڑی لیں گے کہ ان کو غریب کر دیں گے، لیکن ان سے آپ لیں گے واپس چیزیں تو پھر ہی ری ڈسٹریبیوٹ ہوگی نا، ادروائز نہیں ہو سکتی۔ جس طرح وہ ظلم ان پہ کرتے رہے ہیں، تھوڑا بہت ظلم اقلیت پہ بھی ہوگا اس وقت۔ اچھا، آپ حقدار کو اس کا حق تب دے سکتے ہیں جب وہ خود بھی طلبگار ہو۔ اب ہمارے ہاں تو لوگ کچھ بھی ہو جائے، پٹرول کہیں چلا جائے، دنیا میں جنگ لگ رہی ہو، ہم تو ہر چیز انجوائے، مجھے لگتا ہے کہ ہم سن ہو چکے ہیں، وہ ایک کمپلیٹلی نام نیشن۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کچھ بھی کر لے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ قوم اٹھے گی۔ آپ بہت حد تک ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ میں نے تو سیاست 8 سال ہو گئے مجھے کرتے ہوئے۔ میرے جو والدین تھے نا وہ پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے، سیاسیات، اور یہ میرے پرانے دوست جانتے ہیں، ایون جوپٹرز میں جو میرے ساتھ تھے وہ لوگ جانتے ہیں۔ جب میں جوان تھا بالکل، اپنا یونیورسٹی کے اندر پڑھتا تھا،
اس کے علاوہ میرے جو رشتہ دار ہیں، میرے ہمسائے، میرے بہت کلوز دوست، پھر میرے اپنے گھر والے، میرے ماں باپ، بہن بھائی، وہ سب جانتے ہیں کہ میں نے سیاسی کام کرنا تھا اور میں انقلابی ہوں، بہت، میں ایک سوشلسٹ آدمی ہوں. میں اپنے آپ کو اگر ڈیفائن کروں تو میں ایک سوشلسٹ ہوں، اور اس کے بعد میں ایک پاکستانی ہوں، اور پھر میں ایک مسلمان ہوں. اسی طرح اور بھی ہماری پارٹی میں جو لوگ ہوں گے وہ اسی طرح ہوں گے. سوشلسٹ ہونا ضروری ہے، پاکستانی ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ چاہے وہ سندھی ہوں، بلوچ ہوں، مسلمان ہوں، مسیحی ہوں، ہمیں نہیں فرق پڑتا، کیونکہ ہم نے سب کے لیے حقوق اور ان کی ضروریات کی بات کرنی ہے. تو میں یہ 8 سال جو ہے نا اس میں یہ دیکھ رہا ہوں، جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ لوگ اس حد تک کنفیوز ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان کو صرف 2 چیزوں میں راہ نجات نظر آتی ہے. ایک اس میں آتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے باہر چلے جائیں، کوئی ویزا لگ جائے اور وہ باہر چلے جائیں. ان کو لگتا ہے کہ باہر جا کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. دوسرا ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم تو اس میں موجود نہ شامل نہ ہوں، لیکن راتوں رات کوئی انقلاب آ جائے اور اگلے دن جو ہے نا ہم سارے امیر ہو جائیں، ہم سفرز نہ ہوں، ہاں ہمیں وہ قربانی والے فیز سے ہمیں نہ گزرنا پڑے، سوال ہی پیدا نہ نہیں ہوتا. ہمیں، نہ ہمارے بچوں کو، نہ ہمارے خاندان کو. اور اس حد تک ڈاکٹر عریج، اس حد تک یہ پرابلم ہے کہ لوگ پہلے تو تھوڑے بہت نا پریشان تھے، غریب تھے، غلام تھے. ابھی سوشل میڈیا آ گیا ہے، انفارمیشن بڑی ہے ان کے پاس. ایون جب ان پڑھ آدمی بھی ہے نا، وہ ویڈیوز دیکھتا ہے، ویڈیوز میں تو اس الف بے پہ نہیں سیکھنی ہوتی، اور وہ ویڈیوز تو اس کو ویژول، آڈیو ویژول مل رہا ہوتا ہے. تو وہ پریشانی اور غربت سے نکل کے نا اب وہ آ گیا ہے اس جگہ پہ کہ وہ ایکچولی کام ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ صرف انٹرٹینمنٹ چاہتا ہے، اور وہ اسی میں لگا ہوا ہے. وہ سارا دن ریلز دیکھتا ہے، اور اگر اس کو اس وقت کہہ دیا جائے نا کہ تم کوئی کام کر لو ہم آزما چکے تو اس کا دل نہیں کرتا کہ میں کس طریقے سے یہ چھوڑوں. نوکری وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے، فون نہیں چھوڑے ہم ڈیوٹی آورز میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کمپرومائز کریں کہ ریل چھوڑ دیں، دنیا چھوٹ جائے گی ہم سے. تو یہ جو ایڈکشن ہے نا، اس نے ان کو پتہ کیا بنا دیا ہے. میں غلط مطلب تھوڑے سخت الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں. اس نے ان کو بے شرم اور بے غیرت بنا دیا. اب یہ لوگ کچھ بھی ہو جائے نا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ بڑے افسوسناک اور بڑی خطرناک بات ہے. دیکھیں، جب لوگ آرگنائز ہو کے انقلابی جدوجہد نہیں کرتے، اپنے حقوق کے لیے منظم نہیں ہوتے، سیاسی گفتگو نہیں کرتی لوگوں کے ساتھ، سیاست کے اندر عملی طور پہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا رول ادا نہیں کرتے، اور خاص طور پر ہماری جیسی کسی پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے جو عام لوگوں کو آرگنائز کرنے کی بات کری ہو، بلکہ الٹا ہماری جیسی پارٹی کو امیر پارٹیوں کی وجہ سے گالیاں نکالتے ہیں. ان لوگوں کو یہ بات نہیں پتا کہ اب ان کے سامنے صرف 2 رستے رہ جائیں گے، یا تو اس ملک میں خانہ جنگی ہوگی، سول وار ہوگی اور لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ بالکل مرنے والی حالت ہو جائے گی اور وہ اسی طرح مر جائیں گے. بنگال میں جب قحط پڑا تھا نا تو لوگوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا تھا. بنگال میں لوگ قحط میں مر رہے تھے اور کوئی بھی سسٹم کو، گورنمنٹ کو یا ریاست کو سوال نہیں کر رہا تھا. لوگ مر رہے تھے، مطلب خودکشی ایک طرح سے ہو گئی نا. وہ ان کو لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم یہ جو چیز ہمارے پہ ہو رہی ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ نظام کا مسئلہ ہے، نظام کا قصور ہے. وہ یہی خدا ہمارے اوپر یہ امپلیمنٹ کیا گیا فورسفلی، مطلب فورسفلی کہہ لیں یا بائی نیچر، بائی دا فورس آف نیچر. حالات ایسے امیروں نے کر دیے ہیں یا جن لوگوں نے غصب کیا ہے حقوق لوگوں کے، کہ اب غلہ عام انسان تک پہنچ ہی نہیں رہا. اور وہ خدائے بزرگ و برتر کے اوپر یہ الزام دھر رہے تھے اور بہتان لگا رہے تھے اس پہ اپنی ناعلمی میں کہ یہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے شاید. اور خدا بھی ایسے موقع میں، میرا اپنا ہی خیال ہے، میرا حسن ظن ہے کہ خدا بھی دیکھتا ہوگا یار یہ کیا لوگ ہیں، مطلب ان کو عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، ان کے اندر غیرت بھی رکھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن یہ لوگ الٹا میرے پہ بہتان باندھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ خدا کر رہا ہے. تو خدا تو کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کر رہا، یہ تو ہمارے نظام کا قصور ہے. نیلسن منڈیلا نے کہا تھا
کہ جو غربت ہے یہ نظام کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، لیکن لوگ اس پہ سوچنا بھی نہیں چاہتے پاکستان کے اندر۔ ایک دفعہ میں نے کچھ عرصہ پہلے لکھ دیا کہ امیر و غریب خدا نے نہیں بنائے بلکہ نظام نے بنائے ہیں، تو نیچے بجائے کہ اس بات پہ خوش ہوتے، وہ سارے جو غلام اور وہ جو نوکر اور وہ جو مزارے اور وہ جو جتنے بھی وہ لوگ تھے جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ موبائل کے علاوہ ان کے پاس کیا زندگی ہے اس وقت، وہ نیچے آ کے کامنٹ کر رہے ہیں نہیں یہ تو سب خدا کر رہا ہے۔ تو بھائی پھر آپ پھر مر جاؤ، خودکشی کر لو، یا آپ پہ جب بھوک آئے گی، آپ کے پاس کھانا نہیں ہوگا تو لیٹے رہنا، اسی طرح روح پرواز کر جائے گی، اس وقت آپ کیوں نکلتے ہو؟ پھر آپ چوری کیوں کرتے ہو؟ پھر آپ ڈاکہ کیوں ڈالتے ہو؟ پھر آپ قتل کیوں کرتے ہو؟ پھر آپ کسی سے لڑتے کیوں ہوں؟ آپ غصہ کیوں کرتے ہو؟ پھر تو آپ بالکل جس کو آپ نے کہا نم ہو جاؤ نا، بالکل نم ہو جاؤ، وہ بھی نہیں ہونا۔ تو مان لو نا کہ یہ نظام کا قصور ہے، اور نظام کو ٹھیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، خدا پہ مت ڈالو۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ خدا بھی بہت بڑا بہتان ہے۔ جواد بھائی، ہمارے انفارچونیٹلی جب سے پاکستان کا ہم سسٹم دیکھ رہے ہیں سیاست کا، ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے کہ دو ہی طریقوں سے حکومت میں آیا جا سکتا ہے، یا سلیکشن کے تھرو یا الیکشن کے تھرو۔ نہیں، سلیکشن سے آیا جاتا ہے۔ سلیکشن میں یہ سننا چاہ رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے، اب اگر سلیکشن سے آیا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ ہر پارٹی جب بھی آئی دوسری پارٹی نے یہی الزام لگایا کہ یہ سلیکشن کے تھرو آئی ہے، تو میں اگر بحیثیت ایک ووٹر ہوں تو میرے ذہن اور دل میں میرے ووٹ کی اہمیت ختم ہو گئی۔ ٹھیک، اب یہ بات آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں اس نظام کو سمجھتے ہوئے کہ آپ نے کہا کہ سلیکشن کے تھرو ہی آیا جاتا ہے، تو آپ کا سلیکشن کے تھرو آنے کے لیے کوئی راستہ ہے؟ نہیں، تو پھر آپ کیسے آئیں گے؟ میں تو انقلابی آدمی ہوں۔ انقلابی لوگ کبھی بھی کسی کے دروازے پہ دستک دیتے نہیں اور کبھی بھی کسی کی دہلیز پہ کھڑے نہیں ہوتے۔ ہم لوگ تو ہمیشہ جن لوگوں کے مسئلے ہیں انہی کو متحد اور منظم کرنے کی بات کرتے ہیں، اور اسی کے اوپر ہماری ساری سیاست کھڑی ہوتی ہے۔ اب حالات اس طرح کے ہیں کہ اس وقت ہماری پارٹی کی جو ہے اس کو باقاعدہ سب سے زیادہ ہمیں اس وقت نقصان پہنچا رہی ہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ اس کے بعد ادارے آف کورس ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، کیونکہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ جب تک آپ کسی ادارے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے پاکستان میں، اور آپ ان کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑ کے کھڑے ہوتے، یا آپ ان کے بوٹ پالش نہیں کرتے، جیسے ابھی ریسنٹلی عمران خان نے کیے ہیں، پی ٹی آئی نے کیے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے 2018 میں، تو وہ بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ وہ تو سب نے کبھی نہ کبھی، میں نے تو نہیں کیے نا۔ نہیں، میں جو آئی ہیں اقتدار میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ ابھی تو آپ کا وہی نہیں ہوا نا، میں جو نہیں ہوگا بھی نہیں اس طرح، اس طرح نہیں ہوگا۔ اگر ہو سکتا، ابھی تاریخ تو یہی بھری ہے پاکستان کی کہ فی الحال تک تو ایسے ہی ہے۔ دیکھیں اس کی وجہ ہے نا، دیکھیں آخری آدمی جو بوٹ پالش کر کے آئے ہیں وہ عمران خان ہے۔ عمران خان کی زندگی تھوڑی سی آپ اگر دیکھیں تو وہ ایک ارب پتی آدمی ہیں جن کی 14 جدادیں ہیں، اور وہ ساری عمر انہوں نے چمکتی ہوئی چیزوں کے اوپر چھلانگ لگائی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی چیز چھوڑ دی ہو۔ جب بھی ان کو کوئی چمکتی چیز نظر آتی ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آپ ان کی پوری زندگی دیکھ لیجئے، جس طرح انہوں نے لائف گزاری ہے اپنی، اس میں چمکتی ہوئی چیزوں کی نشاندہی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جیل میں جو وقت کاٹ رہے ہیں اس وقت، تو وہ تو انہوں نے چمکتی چیزیں تو چھوڑی، وہ بھی چمکتی چیز ہے ان کے سامنے۔ وہ ان کی چمکتی چیز ہے ایک ڈیسپریشن، جس کے اندر آپ داؤ کھیلتے ہیں، جس کے اندر آپ جوا کھیلتے ہیں۔ اگر عمران خان آج فرض کریں کہ جس طرح بے عزت کر کے ان کو نکالا گیا، جس طرح ان کا کالر پکڑا گیا، جس طرح ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور وہ فساد اور انتشار مچانے کی کوشش کر رہے تھے، سب کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر انہوں نے ایک غلط بیانیہ بنایا تھا جو کہ بالکل جھوٹ تھا کہ امریکی سازش، پھر اس پہ سے ہٹ بھی گئے، جی میں نے تو نہیں کہا، وہ تو جنرل کر رہا تھا، پھر کبھی امریکہ، کبھی یہ، کبھی وہ، سارے ممالک جو تھے وہ ہمارے خلاف ہو چکے ہوئے تھے ان کی وجہ سے۔ ان کے پاس فارن پالیسی نہیں تھی۔ یہ ارطغرل ڈرامہ دکھا رہے تھے لوگوں کو کہ جی تلواریں پکڑ کے لڑو، مطلب عجیب ان کا کوئی مائنڈ سیٹ تھا، جنونی ٹائپ کو سے انسان بن چکے ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ سب کیا ہے، جب انہوں نے فساد انتشار مچایا ہے، تو دیکھیں اس وقت ان کے پاس دو ہی رستے تھے نا، یا تو یہ چپ کر کے بیٹھ جاتے اور دوبارہ سیاست کرتے، دوبارہ یا تو بوٹ پالش کرتے، یا کوئی انقلابی پارٹی بناتے جیسے ہم بنا رہے ہیں،
لوگوں میں جاتے. انہوں نے کہا نہیں میں کمفرٹ زون میں رہ کے یہ کروں گا. تو دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا پتہ کھیلا کہ میں کسی طریقے سے اس قوم کو باہر نکال لوں, اگر یہ مجھے جیل میں بھی ڈالیں تو مجھے قوم جیل سے باہر نکال لے. بیسیکلی انہوں نے یہ جوا کھیلا تھا. قوم نے نہیں باہر نہیں نکالا. آپ نے بھی خود ہی کہا ہے کہ یہ تو نام لوگ ہیں. سوشل میڈیا پہ ان سے آپ جتنا مرضی انقلاب کروا لیں, یہ سڑک پہ نکلنے والے لوگ نہیں ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو 9 مئی کو پورے پاکستان سے مشکل سے 25,000 لوگ بھی نہیں نکلے تھے. پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 25 کروڑ ہے تو 25,000 جو ہیں وہ 0.00 مطلب ایگزیکٹلی میں ابھی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا لیکن اتنے بنتے ہیں. تو لیکن وہ تو شاید بہت سارے لوگ اپنی آپ کہہ لیں کہ وہی بات ہے کہ نم ہو چکے ہیں اور پھر جان مال اور عزت, اور پھر وہاں پہ عزت والے معاملے بہت شروع ہو گئے تو تھے. انقلابی لوگ تو دیکھیں جب یہ تو وہی والی بات ہے کہ اگر مجھ سے انقلاب کروانا ہے تو کمفرٹیبلی کروا لیں, ادروائز میں انقلاب نہیں کر سکتا. سوری, انقلابی ایسے نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے جب وینیزویلا کے صدر کو جو ہیوگو شاویز ہے اس کو جب فوجی جنرلز نے امریکہ کے کہنے پہ اندر جیل میں ڈال دیا, کو کیا, تو لاکھوں لوگ وینیزویلا کی سڑکوں پہ نکل آئے. وہ صرف نکلے نہیں, وہ انہوں نے مارچ کرنا شروع کر دیا جیل کی طرف. وینیزویلا کے اندر فوج کو کہا گیا, سجیسٹ کیا گیا کہ ان کو روکو, تو اگر روکتے تو گولی چلانی پڑتی. فوج نے گولی نہیں چلائی. اس نے کہا اتنے لاکھوں لوگوں پہ گولی کیسے چلا سکتے ہیں آپ. تو فوجی بھی پھر ظاہری بات ہے وہ بھی عام لوگوں کے اندر سے ہی ہوتے ہیں. وہ انہوں نے کہا اتنے لوگ نکل رہے ہیں تو یہ تو کوئی بڑا فیصلہ ہے لوگوں کا, ہم اس کے اندر نہیں آ سکتے. وہ گئے وہاں جا کے انہوں نے جیل سے توڑا اس کو جیل اور اس کو نکالا باہر ہیوگو شاویز کو, اور اس کو لے کے آ کے بٹھا دیا سیدھا براڈ کاسٹنگ جو چینل ان کا جو نیٹ ورک, ہاں جی مطلب اسٹیشن تھا, وہاں پہ وہ آیا اور اس نے دوبارہ کہا کہ میں صدر ہوں آپ کا دوبارہ. ٹھیک ہے. فوج کے وہ جنرلس کو پکڑا وغیرہ, وہ جو بھی ہو گیا, ختم ہو گیا معاملہ. تو دیکھیں جب یہ کرنا ہوتا ہے لوگوں نے تو وہ پھر تیار ہوتے ہیں یہ کرنے کے لیے. ان کو نہیں فرق پڑتا کہ وہ یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا تھا, آپ نے جو مجھ سے بات کی تھی, آپ نے کہا وہ اندر بیٹھے ہیں. عمران خان کے پاس آپشن نہیں ہے کوئی, وہ بے عزت ہو کے نکلے ہوئے ہیں. واپس آئیں گے تو کریں گے کیا؟ آپ کو پتہ ہے واپس آنے کا صرف ایک طریقہ ہے ان کے پاس. ایک دو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا جو نہیں ہو رہا, کہ لوگ ان کے لیے نہیں نکل رہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ڈیل ایسی کریں جس کے اندر لکھ کے دیں کہ میں جب باہر آؤں گا تو میں سیاست یا تو کروں گا ہی نہ, اور اگر ان کے جو مالک ہیں جن کے بوٹ پالش کر کے یہ آئے تھے, اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں, اگر عمران خان کہتے ہیں میں یہ نہیں لکھوں گا, تو وہ ان سے یہ لکھوا لیں پھر کہ شاید وہ مانے یا نہ مانے ان کے مالک, وہ یہ لکھوا لیں کہ آپ سیاست تو کریں گے لیکن فساد اور انتشار آپ نے ہلکا سا بھی کیا تو آپ کو دوبارہ مندر کر دیں گے, لکھ کے دیں ہمیں. تو عمران خان کے پاس کوئی اس کے برابر طریقہ نہیں ہے. اب یہ وہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ ختم ہو جائیں گے نا. عمران خان کو شوق ہے چمکتی چیزوں کا. ابھی تک ان کے لیے موت, اس سے موت ان کے لیے زیادہ چمکتی چیز ہے, ان کے لیے زندگی نہیں ہے. زندگی بے عزتی کی ہے, ذلت کی آگے, اگر وہ اس طرح کی ڈیل کر کے آتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا جنونی ٹائپ جو ہوتے ہیں, اور جنہوں نے زندگی میں جوئے کھیلنے ہوتے ہیں, وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے. تو عمران خان نے کبھی بھی اس قوم کے لیے نہیں سوچا. اگر وہ سیاست دان ہوتے اصل, تو سیاست دان تو سیاست کرتا ہے نا. تو جب ان کو اندر سیاست دان تو وہ کبھی اپنے آپ کو کلیم کرتے بھی نہیں تھے, پھر وہ تو کرنے کیا آئے لیڈر تھے؟ وہ تو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں یہ نا. لیڈر اگر ہے تو لوگ کیوں نہیں باہر نکلتے؟ دیکھیں نا اتنا پیارا تو نکلتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اب یہ تو نہ کہیں, ابھی دیکھیں نیچے آئیں گے. یہ خود ساختہ لیڈرشپ ہے نا. دیکھیں ایک خود ساختہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے میڈیا سے. میڈیا پہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا وہ بڑے ڈفرینٹ قسموں کے ہوتے ہیں. اس وقت مودی جو ہے, جو نریندر مودی, وہ بھی میڈیا کے لیڈر ہے. میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ جو امیج ہے نا مودی کا, وہ آپ کو میڈیا میں نظر آتا ہے. ایک عام انڈین نے کبھی مودی کو دیکھا بھی نہیں ہے, اور کبھی ہم نے تعریف بھی نہیں سنی. نہیں سامنے نہیں دیکھا اس نے. ہاں سامنے بھی نہیں دیکھا, لیکن ہم نے ان کے حق میں بھی کبھی کسی کو بولتے نہیں, کبھی بھی نہیں, جو ہم تک پہنچتا ہے جتنا کہ آپ کہہ لیں. آج تک انڈیا میں جب سے مودی آئے ہیں, کوئی بھی ایسا ایک بھی آدمی نہیں ہے انڈیا میں, یہ عورت, جو مودی سے زیادہ پروجیکٹ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ, جو موبائل پہ ہر وقت نظر آتا ہے انڈینس کو. کوئی ایسا ہے, صرف مودی ہیں. ان کے پیچھے بہت بڑی بڑی لابیز ہیں.
مودی ہر وقت لوگوں کو نظر آتے ہیں، تو جو ہر وقت نظر آتا ہے نا وہ آپ کی حواس پہ سوار ہو جاتا ہے۔ عمران خان کا بالکل یہ رئیس ہے۔ میں عمران خان کی آپ کو تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں، آپ کو فوراً سمجھ بھی آ جائے گی، آپ انٹیلیجنٹ خاتون ہیں۔ دیکھیں ابھی تک جو مجھے پتہ چلا آپ سے بات کر کے، اور آپ ایکسیپٹ بھی کرتی ہیں، جو چیز آپ کو سمجھ آتی ہے وہ آپ مان بھی لیتی ہیں، جو نہیں آتی ہے آپ دوبارہ بھی اس پہ بات کرتی ہیں۔ دیکھیں عمران خان جو ہے نا، یہ جب سب سے بڑے ہیرو تھے نا، سب سے بڑے، ابھی 2022 کے بعد کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں، یہ تو اب ایک وہ ہے نا کہ لوگوں کو کہنا کہ آؤ جی آؤ میں امت مسلمہ کا لیڈر ہوں، مجھے خدا بنا رہا تھا وغیرہ وغیرہ کر کے، تو وہ لوگوں کو مذہبیت کے نام پہ پاگل بنانا اور میں اس طرح کی چیزیں کر کے تو لوگوں کو ایجیٹیشن اور فساد انتشار مچوانا ہوتا ہے، یہ ایک علیحدہ فیز ہے۔ 2022 سے لے کے 2026 تک ہم کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کو اس سے پہلے دیکھیں تو عمران خان سب سے بڑے ہیرو تھے 1996 میں، جب انہوں نے نیا ورلڈ کپ جیتا تھا، ابھی جیتا تھا مطلب کچھ سال پہلے، اور اس کے فوراً بعد وہ شوکت خانہ بنا لیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پورے ملک کے اندر انہوں نے فنڈ ریزنگ کی تھی، ہر شہر، دنیا میں، اسپیشلی پاکستان میں۔ تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا تھا، لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے، پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے کیبل، اس زمانے میں کیبل آ چکی ہوئی تھی، کیبل چینل پہ ان کے اشتہار چلتے تھے کیبل پہ، اور وہ کیبل ہوتی تھی پرائیویٹ کیبل، آپ سمجھ رہی ہیں، ایک کیبل پہ تو آتے ہیں نا چینلز۔ جی میں سمجھ گئی، وہ نیچے جو ایک وہ جس کے پاس ہوتی ہے بیسیکلی، جس کمپنی کے پاس سارا وہ جہاں سے وہ 4-5 چینل چلاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ وہ ان چینلز پہ ہر شہر کے اندر کیبل آپریٹر سے یہ جو تھے شوکت خانم کا جو تنظیم تھی، وہ ان سے رابطہ کرتے تو کہتے تھے عمران خان نے آنا ہے۔ وہ کیبل والے کہتے تھے یار واہ کمال ہو گیا، اچھا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے تھے آپ ساروں میں چلانا شروع کر دیں۔ تو وہ چلتے رہتے تھے کہ عمران خان آ رہے ہیں۔ وہ اتنی بڑی منادی ہو جاتی تھی کہ جب وہ آتے تھے نا تو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوتے تھے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی، یہ دیکھیں نا آپ کے سامنے ایک سڑک ہے، آپ کو کیا پتا ہے عمران خان آ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ چلے گا تو نکلیں گی نا، تو پتہ کیسے چلے گا اتنے ماس لیول پہ؟ تو وہ اس کا ان کے پاس طریقہ تھا۔ تو عمران خان شوکت خانم بھی بنا چکے تھے، اور پورے پاکستان میں لوگ ان کو دیکھ چکے تھے، اوپر کھڑکیوں سے چیزیں پھینکتے تھے، چادروں کے اندر۔ نہیں وہ سب کے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اگر میں بھی یہ نکلوں گا نا یہ کرنے کے لیے، ابھی نہیں، اب تو آج کل تو میری سیاست کے اوپر بہت بڑے بڑے اٹیکس ہو رہے ہیں، کیونکہ میں جو باتیں کرتا ہوں لوگوں کو پسند نہیں آ رہی، جو پہلے سے پارٹیز ہیں۔ اگر آپ 2010 سے مجھے لے لیں تو 2010 تک جو ہے، سن 2000 جب میں نے اپنا البم نکالا، 2010 تک میں پولیو کا ایمبیسڈر تھا پاکستان کا۔ میں 3 میرے پاس صدارتی ایوارڈز تھے جو کسی آرٹسٹ کے پاس نہیں ہے، یہ لوگوں کو شاید نہیں پتا۔ میرے پاس تمغہ امتیاز ہے، وہ بھی صدارتی ایوارڈ ہے، پرویز مشرف نے دیا تھا۔ دوسرا جو تھا وہ ستارہ ایثار تھا، وہ بھی پرویز مشرف نے دیا تھا۔ اور تیسرا آپ نے لیے پرویز مشرف سے لے لیے؟ میں تو آرٹسٹ تھا، لیکن آپ صدر تھے وہ۔ آپ کے اندر تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ شروع سے وہ چیز موجود تھی۔ مجھے تو ہر صورت میں شہرت چاہیے تھی نا، میں نے تو سیاست کرنی تھی نا، اور میں نے جب آرٹسٹ بنا تھا تو میں نے وہ سارے کام کیے تھے جس سے مجھے شہرت ملنی تھی۔ اور اگر آپ کو تمغہ امتیاز ملتا ہے، وہ صدر دے رہا ہے، صدر فرض کریں پرویز مشرف کی جگہ کوئی اور ہوتا ہے، تو وہ تو صدر پاکستان نے مجھے تمغہ دینا تھا۔ ابھی عام عوام کا تو جواب بھی پھر وہی ہے نا، ابھی بھی وہ ویسے ہی چل رہی ہے۔ نہیں، میں بالکل فرق بات کر رہا ہوں۔ آپ اس طرح سمجھیں کہ کوئی صدر آج آپ کو، چاہے آپ اس سے ایگری کرتے ہیں پولیٹیکلی یا نہیں کرتے، اگر وہ ریاست کی طرف سے ایک پوزیشن پہ ہے، وہ آپ کو تمغہ دیتا ہے، تو آپ صدر سے لے رہے ہیں، آپ اس آدمی سے نہیں لے رہے۔ یہ تو سمپل بات ہے نا۔ اگر آپ نے اس آدمی سے لینا ہے تو پھر آپ اس کی پارٹی سے لیں گے، یا آپ اس کی، جیسے مثال کے طور پہ میں نے کبھی بھی MQM کا شو نہیں کیا، PTI کا نہیں کیا۔ میں سیاست میں 2018 میں آیا ہوں، میں نے کبھی بھی آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں، سب سنگرز نے کیے ہوئے ہیں، میں نے نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا، فنڈ ریزنگ کے کبھی بھی نہیں کیا، نہ طریقہ انصاف کا، نہ MQM کا۔ MQM نے تو باقاعدہ مجھے دھمکیاں دی تھیں، اور میں نے اس زمانے میں دھمکیاں دیتے تھے، یہ میں نے نہیں کیا۔ پھر PTI میں نے نہیں کیا، نون لیگ میں نے کبھی نہیں کیا، میں نے کبھی بھی پیپلز پارٹی کا نہیں کیا۔ ہاں میں نے حکومتوں کے شوز کیے اس زمانے میں، جیسے مجھے پنجاب گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ اگر مجھے بلاتے ہیں تو حکومت ہے،
تو میں کہہ آپ کو یہ رہا تھا کہ لیکن ان کی پرسنل پارٹیز کیا آپ نے نہیں کیے؟ میں نے کبھی بھی نہیں کیا، کبھی بھی آج تک میں نے شادی کے شو بھی نہیں کیا، آپ کو پتہ ہے ہاں وہ مجھے بتا. میں نے کبھی نہیں کیے. 26 سال میں سب سے زیادہ پیسے مجھے وہاں ملتے تھے، میں نہیں کرتا تھا. ہاں وہ میرے خیال میں آپ بہت ٹھیک ٹھاک کما سکتے تھے. میں اس سے 10 گنا کما سکتا تھا. ابھی تک بھی شادیوں پہ ایک جو آپ کا گانا ہے میرا خیال ہے ابھی تک بھی مہندیوں پہ وہ چلتا ہی چلتا ہے. ہر مہندی کے فنکشن پہ وہ ابھی میرا خیال ہے آپ اس کی رائلٹی اکٹھی کرنے بیٹھے. میں تو اچھے مجاجہ والی اور مہندی والا تو مطلب ابھی تک بھی آپ کون سی شادی ابھی بھی مکمل ہوتی ہے اس کے بغیر؟ کوئی وہی بات ہے آپ کا کسی کے ساتھ جو مرضی کوئی اختلاف بھی رکھتا ہو تو بھی اس کے کانوں کو سننا پڑتا ہے. میں نے بڑے پیار سے بنائے ہیں لوگوں کے لیے. لوگوں کی جو بھی پولیٹیکل افیلیشن ہے، اگر وہ میری پارٹی کو اپنی، میں تو یہ سمجھتا ہوں نا کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے سمجھ نہیں رہے کہ میں آپ کی ہی پارٹی ہوں، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، لیکن ان کے لیے پیار تو میرے دل میں ہے نا. میں نے ان کے لیے یہ سارے گانے بنائے تھے. اگر وہ سنتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن میں پھر وہیں واپس آؤں گا کہ دیکھیں، اگر میں نے یہ سارا کچھ جو کچھ کیا ہے، اگر میں نے یہ سارا کچھ کیا کر کے تمغہ امتیاز، سارا اثار، ہیومن رائٹس ایوارڈ وہ ممنون حسین نے دیا تھا. اس کے علاوہ میں نے اتنے زیادہ میوزک کیا، فلم بنائی، سب. اس وقت اگر میں یہ والی فنڈ ریزنگ کرتا تو میرے لیے بھی لوگ اسی طرح باہر آتے، تھوڑا سا مومنٹم بنانا پڑنا تھا. شکل تو میری پتہ تھی نا، گانے بھی پتہ تھے. عمران خان نے یہ کیا تھا، میں نے نہیں کیا. آپ سمجھ رہی ہیں نا فرق. لیکن اب میں پھر واپس آؤں گا. عمران خان نے یہ دونوں کام کیے، 3 کام کیے. ایک، انہوں نے ورلڈ کپ جیتا. انہوں نے نہیں، مطلب ٹیم نے جیتا، اور یہ اس کے کپتان تھے. انہوں نے وہاں بھی بڑی غلط حرکت کی تھی. ورلڈ کپ اٹھائی، کہتے ہیں کہ یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے یہ ورلڈ کپ جیتا ہے. یا آپ ان کی اسپیچ سن لیجئے. I have finally managed to win the World Cup. This is what he exactly said. This was the statement. لیڈرشپ میٹر تو کرتی ہے. ارے لیڈرشپ میٹر نہیں کرتی. آپ کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے یہ جیتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ میں نے جیتا ہے. He said کہ یہ میں نے جیتا ہے. اچھا خیر، انہوں نے ورلڈ کپ جیتا. اس کے بعد انہوں نے شوکت خانم بنایا، اور اس سے پہلے انہوں نے پورے پاکستان میں جگہ جگہ جا کے اپنی وہ بھی کی، شکل بھی دکھائی. اس کے باوجود 1996 میں وہ پارٹی بناتے ہیں، اور 1997 میں وہ 8 سیٹوں سے لڑتے ہیں، اور 8 کی 8 سیٹیں ہار جاتے ہیں. اور ہر سیٹ پہ 200 250 ووٹ ملتے ہیں ان کو، اس سے بھی کم کہیں پہ ملتے ہیں، اور ان کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں، اور وہ بے عزت ہو جاتے ہیں. آپ سمجھیے، وہ اتنا بڑا امیج ہیں، لیکن کوئی ان کو ووٹ نہیں دیتا. 2002 میں پرویز مشرف جو ہیں وہ غیر جماعتی انتخابات کرواتے ہیں. غیر جماعتی نہیں کرواتے، میرا خیال ہے کہ کوئی اس طرح کے انتخابات تھے کہ اس میں لوگ آتے ہیں، اس کے بعد شاید پارٹیز بنتی ہیں، مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. لیکن عمران خان کو یہ میاں والی کی سیٹ خود جتاتے ہیں. عمران خان میاں والی کی ایک ہی سیٹ سے لڑتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں یہاں بھی سلیکشن، ہاں سلیکشن ہوئی تھی، سب کو پتا ہے، یہ آپ کسی بھی جرنلسٹ سے پوچھ لیں میاں والی سے. اور ان کے حق میں نون لیگ کے آدمی کو بٹھایا گیا تھا، ان کے حق میں بیٹھ گیا تھا. اس حد تک ہوا تھا. لیکن چلیں بہرحال، اس کے بعد 2008 میں عمران خان بوائیکاٹ کرتے ہیں، اور پھر 2010 سے ان کے پیچھے انویسٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے. اور وہی وہ ٹائم ہے، میں آپ کو بالکل کرونالوجیکلی بتانے لگا ہوں کہ عمران خان بنے کیسے ہیں، عمران خان پولیٹیکل امیج کیسے بنے. 2010 میں ایکسپیٹریٹس کے اندر آرگنائز کیا جاتے ہیں لوگ جو ان کے لیے پیسے اکٹھے کرنا شروع کرتے ہیں. اسی ٹائم پہ ریاست جو ہے ان کے جلسے کرانے شروع کرتی ہے، بڑے بڑے جلسے. اس میں ISI بھی انوالوڈ ہوتی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے باقی بھی جو ایجنسیز ہیں وہ بھی انوالوڈ ہوتی ہیں. عمران خان کو باقاعدہ ہر وقت ٹی وی پہ بٹھایا جاتا ہے. یہ اکیلے انٹرویو دیتے ہیں، یہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتے. اکیلے ان کو بلایا جاتا ہے، اور یہ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں انٹرویو دینے. یہ سارا سب کچھ چل رہا ہے. اسی وقت یوٹیوب وغیرہ یہ سب آ چکے ہوئے ہیں، اور عمران خان کا سوشل میڈیا بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور جہانگیر ترین پھر آتے ہیں ان کے ساتھ. جہانگیر ترین میرے خیال میں 2011 میں آئے تھے. وہ آگے ان کی سوشل میڈیا ٹیمز بناتے ہیں، جس میں فرحان ورک ایک لڑکے ہیں، وہ شاید آپ کو پتہ ہو، وہ اس کے ہیڈ ہوتے ہیں. پھر وہ آگے سے آگے آگے سے آگے چلتا ہے. اور پھر سوشل میڈیا ہی وہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ واحد چیز ہے جس سے عمران خان کا امیج بن سکتا ہے. تو عمران خان کا جو امیج ہے نا، وہ اس وقت بنا ہے جب وہ اپنی ساری ہیرو شپ سے نکل چکے ہوئے تھے. نہ ان کے پاس ورلڈ کپ نیا نیا تھا، نہ ان کے پاس شوکت خانم نیا نیا تھا، نہ ان کے پاس کوئی اور چیز تھی کہ وہ لوگوں کے اندر پھر رہے تھے. وہ صرف اور صرف نظر آتے تھے موبائل پہ، ہر وقت
ابھی بھی آپ کھولے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ نہیں آج کل تو آپ نظر آتے ہیں سب سے زیادہ، آج کل تو سب سے زیادہ آپ نظر آتے ہیں. میرا نہیں خیال. نہیں ان کو تو اچھا ابھی فی الحال تو ان کے اوپر تو بین ہے نا، وہ کہاں نظر آتے ہیں، وہ تو نیچے کمنٹس میں نظر آتے ہیں. نہیں سوشل میڈیا پہ تو بہت لوگ ابھی بھی ان کے لیے ہر وقت کام کرتے ہیں، لیکن ان کا چہرہ تو اب نہیں آتا نا کہیں، مطلب بہت زیادہ آتا ہے. میں بھی آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو، ہر تیسری چوتھی آپ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو دیکھتی ہیں نا آپ کو سجیشنز اسی طرح کی آتی ہیں. لیکن پاکستان میں آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے فون نے بھی جج کر لیا ہوا کہ نہیں میرا فون نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی کو آپ فرق ہیں، آپ فرق ہیں. اس ملک کا ہر انسان آج کل وہ سیاست زدہ ہے، آپ نہیں ہیں. وہ سیاست زدہ، اور جب سیاست زدہ ہے نا وہ، تو وہ ہر وقت جب وہ سیاست کی چیزیں دیکھے گا تو سب سے زیادہ وہ عمران خان کو دیکھے گا. سوشل میڈیا پہ اربوں روپیہ لگتا ہے عمران خان کے. ان کا سوشل میڈیا اتنا منظم ہے کہ یہ میرے خلاف فیشزم اس طرح کا کرتا ہے کہ یہ ہر وقت میرے پوسٹ کو رپورٹ کرتے ہیں، ہر وقت. مطلب فرض کریں میں نے پوسٹ کیا نا، یہ ہزاروں لوگ آئیں گے، ان کو بھیجا جاتا ہے. انہیں باٹس بھی ہوتے ہیں اور عام لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی شکلیں بھی نہیں ہوتی، نام بھی نہیں ہوتے، بس وہ کچھ بھی لگا ہوتا ہے. وہ آتے ہیں اور وہ نیچے ایک تو غلیظ قسم کی فوحش گالیاں نکالتے ہیں ایک کے بعد ایک. مطلب وہ جو میں نے کہا ہوتا ہے پوسٹ میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی، تو صرف گالیاں نکالتے ہیں صرف. اور اس کے بعد وہ رپورٹ جب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ الگریدم جو ہے نا، آپ کے ساتھ کبھی یہ ہوگا نہیں، اس لیے آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کیونکہ آپ کنٹینڈر نہیں ہے نا. میں میڈیکل سے میرے پاس وہی چیز نہیں آپ کسی پارٹی کے خلاف نہیں کھڑی ہوئی نا، اور نہ ہی آپ سیاست میں نام بنا رہی ہیں، اور نہ میں کسی کے فیور میں ہوں. جی. اور سوشل میڈیا اگر آپ کا پی ٹی آئی کا آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے، جس طرح کا سوشل میڈیا عمران خان نے بنایا، تو وہ آپ کا جو ریچ ہے نا وہ نیچے زیرو پہ لے جائے گا. کیونکہ جیسے ہی 1000 لوگ رپورٹ کریں گے الگریدم یہ سمجھے گا کہ یہ کوئی ملیشیس کانٹینٹ ہے اور وہ اس کو ایک دم اس کی ریچ ختم کر دے گا. جب تک مینولی وہ دیکھے گا نہیں، یا اس کا وہ جو ہم کہتے ہیں روبوٹ کہتے ہیں یا کیا کہیں گے، اے آئی جب تک اس کو نہیں دیکھے گی اس وقت تک وہ اس کو ریلیز نہیں کرے گی. جب تک اس کو ریلیز نہیں کرے گی وہ نیچے بیٹھا رہے گا. اگر وہ 3-4 گھنٹے نیچے بیٹھا رہا ہے نا، آپ کا نیچے چلا گیا ہے ریچ، اس کو دوبارہ واپس نہیں آئے گی. تو دس از ہاؤ دے پریکٹس دیئر فیشزم آن می. وہ میری زبان بندی کرتے ہیں اور یہ میں روز جھیلتا ہوں. اور ان سے زیادہ بڑی فیشسٹ اور زبان بندی کرنے والی جماعت کوئی نہیں ہے. یہ اس حد تک جاتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اگر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت تو یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی دوبارہ اسی سلسلے کے ساتھ. اللہ حافظ.